بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، پچھلے چند سالوں سے خاص طور پر جب سے بھارت میں کٹر ہندوتوا کے فلسفے پر یقین رکھنے والی ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی حکومت آئی ہے، تب سے پورے ہندوستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. لو جہاد، گاؤں کشی، جبرن مذہب کی تبدیلی اور جے شری رام کے زبردستی نعرے لگوانے جیسے گھٹیا جرائم روزمرہ کے معمولات بن چکے ہیں. نام نہاد بھارتی جمہوری حکومت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری بھی مسلمانوں پہ ڈھائے جانے والے ان جرائم پر انتہائی بے شرمی کے ساتھ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہے. یہاں ہم آپ کو ہندو ذہنیت سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ امریکی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کی ایک تازہ ترین سروے کے مطابق انڈیا میں 64% ہندوؤں کا ماننا ہے کہ ایک حقیقی انڈین ہونے کے لیے ہندو ہونا لازمی ہے. اسی سروے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2/3 ہندو بین المذاہب شادیاں روکنا چاہتے ہیں. تاہم اس سروے کی سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کم از کم 36% ہندو نہیں چاہتے کہ ان کا ہمسایہ مسلمان ہو. یاد رہے کہ انڈیا کی کل آبادی کا 80% ہندو جبکہ 14% مسلمان ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت میں ہونے والے اس شرمناک واقعے کا ذکر کریں گے جب گزشتہ ہفتے ایک ڈیٹنگ ایپ نے اپنی ویب سائٹ پر ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان خواتین کی آن لائن نیلامی کا اشتہار دے دیا. درجنوں مسلمان خواتین یہ جان کر حیران رہ گئی کہ ان کے نام آن لائن ویب سائٹ پر ذاتی تصاویر کے ساتھ قابل فروخت خواتین کی فہرست میں ڈال دیے گئے ہیں. اس ایپ کا نام سولی ایپ تھا جو کہ گٹ ہب نامی ویب پلیٹ فارم پہ بنائی گئی تھی. اس ایپ پہ مسلمان خواتین کی تصویریں اپلوڈ کر کے ان کی بولی لگائی جا رہی تھی اور ان کے جسموں پہ گھٹیا جملے بکے جا رہے تھے. دوستو، مسلمان خاتون حنا خان جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک پائلٹ ہیں، ان کا نام بھی اس قابل فروخت خواتین کی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور انہیں اس بارے میں ان کی ایک دوست نے آگاہ کیا تھا. سولی ڈیلز ایپ نے خواتین کی تصاویر اور ان کی پروفائل یا نجی معلومات کو عام کیا اور انہیں ڈیل آف دا ڈے بنا کر پیش کیا. یہ تمام انفارمیشن ٹویٹر سے لی گئی تھی اور اس لسٹ میں شامل تمام خواتین ٹویٹر کی ایکٹیو یوزرز تھیں. ایپ کے پہلے صفحے پر ایک نامعلوم خاتون کی تصویر جبکہ اگلے 2 صفحات پر حنا خان اور ان کی سہیلیوں کی تصاویریں موجود تھیں. یہ کل ملا کر 83 سے بھی زیادہ تصویریں تھیں. یہ ساری تصویریں اس ویب سائٹ نے ٹویٹر سے لی تھیں. اس ایپ پہ یہ دکھاوا کیا گیا تھا کہ جیسے وہ سولی خریدنے کا موقع دے رہی ہو. سولی ایک ہتک آمیز اصطلاح ہے جو کہ ہندو انتہا پسند مسلمان خواتین کو آن لائن ٹرول یا پھر پریشان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں حقیقی طور پہ کوئی بھی نیلامی نہیں ہو رہی تھی. اس ایپ کا مقصد صرف مسلمان خواتین کو بے عزت کرنا اور ان کی توہین کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حنا خان اور دیگر خواتین کو صرف اسی وجہ سے نشانہ بنایا گیا کیونکہ ان کا مذہب اسلام ہے. اور یاد رہے کہ انڈیا میں مسلمان خواتین کو ہراساں کیا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. گٹ ہب نامی ویب پلیٹ فارم جہاں اس ایپ کو جگہ دی گئی تھی، اس نے شکایات موصول ہونے اور شدید احتجاج کے بعد اس سولی ڈیل ایپ کو ہٹا دیا. دوستو، وہ تمام مسلمان خواتین جن کے نام اس فہرست میں ڈالے گئے تھے وہ سب کے سب انڈین معاشرے میں اہم مقام رکھتی ہیں اور صاحب رائے خواتین ہیں. ان خواتین میں صحافی، سرگرم سماجی کارکن، فنکار اور تحقیق دان شامل ہیں. ان میں سے بہت سی خواتین نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں اور دیگر کئی خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں مزید ہراساں کیے جانے کا خوف ہے. اس واقعے کے بعد متاثرہ خواتین نے ایک گروپ تشکیل دیا تاکہ پولیس کو شکایات درج کروائی جا سکیں. پولیس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس حرکت کے پیچھے کون ہے. فی الحال صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ یہ ایپ آئی ڈی کے مین نامی شخص نے بنائی ہے. اس شخص نے ٹویٹر پہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ایپ اسی نے بنائی ہے. اس نے یہ سولی ڈیل ایپ بنانے کے لیے پیڈ وی پی این اور پروٹون میل کا استعمال کیا تھا، جس کے بعد ٹویٹر نے اس ٹویٹ کا نوٹس لیتے ہوئے اس کا ٹویٹر ہینڈل ڈیلیٹ کر دیا. اس شخص نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اسے کبھی بھی ٹریک نہیں کیا جا سکتا. اس دعوے کی اصل وجہ شاید پیڈ وی پی این ہے جو کسی بھی شخص کا آئی پی ایڈریس چینج کرتی رہتی ہے. اس سب کے علاوہ اس شخص نے دھمکی دی ہے کہ گٹ ہب کے سامنے رونا دھونا بند کرو، تم میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب صرف انتظار کرو، میں پھر سے واپس آؤں گا. ساتھ ہی ساتھ اس شخص نے اس ایپ کو کریٹ کرنے کے سکرین شاٹ بھی پوسٹ کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سولی ڈیل ایپ اسی شخص نے بنائی تھی
تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکے اور باقی ہندوؤں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر جمع کر سکے جہاں مسلمان خواتین کی بولی لگائی جاتی ہو اور ان کے جسم پہ گھٹیا جملے بکے جاتے ہوں۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے بی جے پی کا سوشل میڈیا ونگ موجود ہے، جس کا واحد مقصد مسلمان خواتین کی تضحیک کرنا اور انہیں ہراساں کرنا ہے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔